الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ۔ چلو ہم لوگ یہ والی حدیث پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج یہ ہو گئی تھی حدیث میں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں بتائیں، اس میں سے 4 پوائنٹ کہ وہ کیسے توحید کی بنا پر، یہ اصل میں یہ حدیث جو ہے وہ جلدی، جب تک ہمارے ایمان بہت توحید ہائی لیول کی نہ ہو جائے، یہ جلدی سے بتائی نہیں جاتی ہے لوگوں کو، کیونکہ ایمان کی کمی، ہمارے پاس دوسرے تو کتنے گناہ رکھے ہوتے ہیں، ہم دوسرے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ تو چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں 70,000 لوگ وہ جنت میں جائیں گے بنا حساب، اس میں سے وہ لوگ دم نہیں کرواتے ہیں، تو دم کرانا جائز ہے، تو لیکن ریزن بتایا جا رہا نا، توحید میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کو اپنی امی کا کرا ہوا دم ہی پسند آتا تھا، تو آپ کو اللہ جب آپ دم کریں تو اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے کلمات پھونکے اور اللہ نے آپ کو شفا دے دی، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ شفا اس کے تھرو بھیجیں گے اور مجھے شفا مل جائے گی۔ اور جب اللہ نے کہا ہے کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ شفا بھیجتے ہیں، چاہے میں پڑھوں چاہے کوئی پڑھے، اس کے تھرو آ ہی جائے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی اور کے پاس دم کرانے کیوں جاؤں، میں خود پڑھ لوں گی۔ تو جن کی توحید کا لیول جتنا ہائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں خود پڑھوں گی اور میری طبیعت اچھی ہو جائے گی، یعنی کہ ان کا اللہ سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ بیچ میں ان کی امی، بیچ میں ان کے دم کرنے والی کوئی اور یا اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ وہ پیر بابا مزار والے لوگوں کے پاس جا کے اتنا وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، اور شیطان پتہ ہے یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی نہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس کے بدن کے اندر گھس جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ انسان جب وہاں مزار پر جائے گا اور وہ بابا اس کو پڑھ کے پھونکیں گے تو میں اس کا بدن چھوڑ دوں گا۔ یہ چال ہوتی ہے شیطان کی کہ وہ اس بابا پر ایمان لے کر آئے، یہ حرکت ہوتی ہے اس کی کہ وہ کیسے خاص تکلیف دے رہا ہوتا ہے اس کو، اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ تکلیف دینا اسے بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب میں نے اس سے شرک کروا لیا اور اب یہ ان کا مرید ہو گیا ہے اور میرا کام ہو گیا، اب یہ زندگی بھر جو ہے اپنی ہر تکلیف کے لیے اللہ کے بجائے اس کے پاس جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک چال ہے شیطان کی، اگر ہم پڑھے لکھے ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اصل میں کیا 4 پوائنٹ بتائے گئے ہیں اس میں کہ 70,000 جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، تو اس میں سے پہلا یہ کہ وہ دم مانگتے نہیں ہیں کسی سے، کوئی ان کے اوپر دم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کرا، سورۃ الفاتحہ ان کو جب آخر کی بہت زیادہ مرض الموت کا تکلیف اٹھی ہوئی تھی تو وہ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھ کے ان کے اوپر دم کر رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، اور ان کے ہاتھ، انہی کے ہاتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ لگا رہی تھی۔ تو مقصد یہ تھا کہ نبی کے ہاتھوں میں بھی برکت ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ سورہ کی برکت، نبی کی برکت سب ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آ جائے کسی طرح، کیونکہ بہت شدید تکلیف تھی، تو وہ دم کر رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ دم کروانا منع ہے یا کچھ اور ہے، تو مقصد آپ سمجھ گئیں کہ توحید کے لیول میں کمی ہونا جو ہے وہ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو نہیں کروانا چاہیے، اور ایسا اسی وجہ سے ہے، ورنہ انسان دوسرے پردہ تو کرتا نہیں ہے اور قرآن کے معنی جانتا نہیں ہے ابھی تک، اور وہ کہے کہ نہیں دم نہیں کرواؤں گا چاہے جو ہو جائے، تو توحید کا لیول اور کہاں کہاں سے گرتا ہے، وہاں کے بجائے ہم اس میں چپک جائیں آ کے کہ نہیں دم کرانا منع ہے، حدیث سنی ہمیں 70,000 سے خارج ہو جائیں گے، یہ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ اب آپ شیخ کے پاس ہی جائیں گے تبھی یہ جن نکلے گا، تبھی یہ بھوت اس کے اوپر سے اترے گا، تب بھی ہم کہیں نہیں نہیں دم نہیں کرانا ہے اور اسی مصیبت میں مبتلا رہے، تو بہت عقل مندی سے اس کو چلنا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے، تو لیول اپنا نہیں گرانا ہے، کبھی آپ کسی سے کروا بھی لیں دم تو آپ کو اللہ پر ہی توکل جو ہے وہ رکھنا ہے۔ دوسرا اس کے اندر تھا کہ وہ آگ کا علاج نہیں کرواتے ہیں،
آگ کے علاج میں لیزر کا بھی آج کل آتا ہے علاج، تو اگر کوئی بڑی، تو پھر وہی بات ہے کہ یہ لیول سب بات کے ہیں، جائز ہے آگ کا علاج کرنا، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن آگ کا علاج اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ پہ توکل چھوڑ کے آگ کے اوپر کرنے لگتا ہے کہ نہیں اب اس سے کریں گے تو فائدہ آ ہی جائے گا، اگر چوٹ کو اپنی دغوا لیا جائے، ایسا ہوتا تھا پہلے، لیکن اور دوسری مصیبت یہ بھی ہے کہ نشان اس کے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ توکل جو ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، کہ اس کے بجائے توحید میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے، تو ہم بہت سارے ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جائز کام کو چھوڑ دیں کہ 70,000 میں سے خارج ہو جائیں گے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، ہم یہ چیزیں لے سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو توحید والا تو بنانا ہے، کیونکہ یہ لیولز ہیں، پہلے توحید والے بنے پھر ان لیولز پر، اس میں بھی بہت یہ ہائی لیول ہے، تو کسی کو بھی آپ اس طرح سے مت بتا دے کہ دم نہیں کرواؤ اور آپ کا علاج نہیں کرواؤ، جبکہ یہ جائز، ہاں اس میں سے جو نہیں جائز والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فعل نکالنا، وہ منع ہے، تو وہ آپ ضرور سب ہر ایک کو منع کر کے فعل نکالنا، کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو وہ نچا کر کے اور لائنیں کھینچ کے پتہ نہیں کیسے کیسے کرتے، پرچیوں میں لکھ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ ویسا والا کام بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ وہ صرف اللہ پہ توکل کرتے، تو جاب پہ توکل، ہمارے بچے ہمیں کھلائیں گے اس پہ توکل، ہاں یہ ساری چیزیں سیکنڈ لیول پر مطلب آپ کا ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن سبب پر تو ہمیں 0% توکل کرنے کا آ گیا، بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، تو اگر اس کے اوپر کسی کو بات کرنی ہے نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ پھر سے، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے اور سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، چلیں تجوید کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید والا، توحید کے لیول والا اور توحید کو اچھے سے سمجھنے والا اور ہم سبھی کو بنائے، آمین یا رب۔ چلو کیسا رہا آپ لوگوں کا ٹیسٹ؟ ہم نے آپ لوگوں کو ریٹرن میں بھی گوگل فارم کم ہے اور ریٹرن کا زیادہ ہے، کیونکہ اورل والے میں اس کے کوشچن آنسر ایسے زیادہ بنتے ہیں جن کے آپ کو جواب کو کیونکہ یاد کرنے کا کام زیادہ ہے، اس لیے ہم نے ریٹرن میں بھی دیا ہے گوگل فارم کے ساتھ کہ اس طرح سے سوال آ سکتا ہے، اس کا مطلب بتائیے، اور ایک دو تین سوال تو موسٹلی اس چیپٹر سے ہوتے ہی ہو، انشاءاللہ اچھے سے تیاری کیجیے گا ایگزام میں، کیونکہ ایسے بھی آ جاتا ہے کہ اس حروف کی ساری صفاتیں بتائیے، قوف کی ساری صفاتیں بتائیے، قوف کا مخرج کیا ہے وغیرہ، تو آپ لوگوں کو اورل ایگزام دینے کے لیے اس طرح کے فل آنسرس بھی معلوم ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے وہ بھی دیے ہیں، اس کے علاوہ فارم بھی دیا ہے۔ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کو فارم سے ریلیٹڈ وغیرہ؟ تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم یہ جو لاسٹ کوشچن تھا فارم میں، پڑھیں۔ اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، یعنی کہ یہ کس سیکوینس سے پوچھا ہوا تھا، ایک پوری آیت دی ہوئی تھی یجید لہ شہاب الرصد، تو اس کے ساتھ پوچھا ہوا تھا اس میں استعلا تفشی آپ نے ہاں آپ نے یہ کیا ہے اس کا پک وغیرہ اسکرین شاٹ لیا تھا؟ کوشچن معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ جی میم۔ بولے پڑھیں کیا لکھا ہوا تھا؟ میم ان الفاظ میں کون کون سی صفات موجود ہیں؟ یجید لہ شہاب الرصد، جی یہ سارے کے سارے ہیں۔ میم اس میں جس یعنی میں کہ اسپیسیفائی تو نہیں کیا ہوا تھا کہ اس میں یعنی کہ کون سے لفظ کی کون سی صفات بتانی ہے، تو اس میں نہیں ہمیں کیسے ڈیلنگ آپ کو معلوم ہے؟ چوائس تھا، آپ کو چوز کرنا تھا کہ اگر صفات شین ہے تو شین میں تفشی ہوتا ہے، شین میں فحص و شخص سکت حمس بھی ہوتا ہے، تو آپ کے ورڈ میں اگر وہ لیٹر ہے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں موجود ہیں ان 3 ورڈ میں۔ جی آپ کو کنفیوژن کیا ہوئی ہے؟ پھر سے آپ میم یعنی بتائیں میں کہ اپنا سوال۔ جیسے کلاس کے دوران ٹیچر میم پوچھتی ہیں کہ آپ اس لفظ کی یہ والی صفات بتائیں، جیسے جیم ہے تو اس کی صفات بتائیں، تو اس میں یعنی کہ یہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا تھا کہ کون سے لیٹر کی صفات بتانی ہے، ہاں تو اس تو میں آپ کو خود ابھی کیا تھا، آپ کو صفاتیں بتا دی تھی اور اوپر لیٹر وہ موجود ہے یہ دیکھنا تھا، یا پھر ایسا بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کو
लेटर बता दिया जाए और कहा जाए इसकी सारी सिफातें बताइए। नीचे कुछ सिफातें लिखी थी जो आपको ऊपर ऊपर उसका अगर लेटर है तो ओके आपको वो चूज करना था। मान लीजिए कि अगर उसमें तफशी था, तफशी सिर्फ शीन में होता है और पूरा में जी वो मैम। शीन लेटर नहीं था ऊपर, इसका मतलब कि ये वाली सिफात वाले लेटर ऊपर नहीं है, बस लेटर ही पहचाने थे। आप जो कह रही हैं उसका अपोजिट था, ये समझना कि कभी लेटर बता के उसकी सिफात, कभी सिफातें बता के आपको लेटर पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे हम कहें कि आप इनहिराफ के हुरूफ ऐसा कोई हुरूफ बताइए जिसमें इनहिराफ आता हो, तो आपका जवाब क्या होगा? लाम और रा। हाँ, यानी हमने सिफात पूछी और आपने लेटर्स बताए। या फिर हम आपसे कह सकते हैं कि खौफ की सिफात बताइए, तो फिर आप बताएंगे ये है ये है ये, ऐसे। ठीक है? तो आपका करेक्ट आया था क्या कि गलत हुआ? अगर गलत रॉन्ग हुआ हो गया। जी, तो आपने कौन सा चूज करा था बताइए, तो हम बताएं फिर किस वजह से गलत हुआ। मैंने इस्तिला, तफशी, हम्स और रिखावा। कंफ्यूज थे। अच्छा, तो देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी उसी हिसाब से होगा कि आपका बस यही था। जी, आपने क्या चूज किया था फिर से बताएं। मैम फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था, इस्तिला, तफशी, हम्स और रिखावा। करेक्ट आंसर क्या था? तफशी, हम्स, शिद्दा और इतबाक, तिकरार। एक मिनट, हम फॉर्म खोल रहे हैं और फिर देख रहे हैं। इसके अलावा भी कोई और सवाल किसी के पास रहता इसमें है? उस्तादा ये क्वेश्चन में मेरा भी आंसर रॉन्ग आया था एक्चुअली। जब ये क्वेश्चन फॉर्म में था तो उसमें रोसदा या ये नीचे लिखा था। बाद में आंसर जब चेक करने के लिए जब मार्क्स देखने गए तो हम्म, वो उसका वो जिस तरीके से लिखा था फिर वो चेंज हो गया, मतलब उसकी सेटिंग। तो उसके वजह से मुझे भी ऐसा कंफ्यूज हुआ जब मैंने आंसर सिलेक्ट की। मैंने भी इस्तिताला और तफशी वही सिलेक्ट किया था। पता नहीं मुझे भी एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन या जी पढ़ने में नहीं आया हमने होगा, आपको इधर रौसदा जो था वो नीचे लिखा हुआ था। किया है उसका स्क्रीनशॉट जूम पर मैसेज पे। अच्छा, हमने खुद उसको सेव किया हुआ है, अभी हम अपने पास से इसको शेयर करने जा रहे हैं, तो फिर डिस्कस या करते हैं जी इंशाल्लाह। लहू रिहाबल रशदा रासवादा, ये जो है ये हम लोग वो हम भी कंफ्यूज थे बाजी इसमें। रौसदा नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा था? नहीं मैम दिख रहा अल्हम्दुलिल्लाह था दिख बाजी, रहा मेरे था। में दिख रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था यानी दिख कि किस रहा लफ्ज था के बाजी लिहाज मुझे से। तो। अच्छा है। हम्म चले, अगर दिख रहा था तो जितने आराम भी से वर्ड लिखा आपको ऊपर ही नजर लिखा आ रहे हुआ हैं था। तो आप उसमें यही कर सकती हैं कि उसके हिसाब से ही आप देखें कि क्या कौन कौन सी चीजें उसके अंदर मौजूद है। अभी हम शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? मैम बी ऑप्शन में तिकरार का भी है तो उसमें रॉ है, इसी वजह से मैम बी ऑप्शन सही था। टीचर आलिया देखें, 2-3 बार किसी का मैसेज आ गया है, कुछ कौन सी फाइल मांग रही है, क्या कह रही है, देखें। जी उस्तादा देखें। जी, तो हमारा सवाल नंबर 12 था कि इन अल्फाज में कौन कौन सी सिफातें मौजूद हैं, और नीचे पर सिफातें आई थी, शेयर्ड अ फाइल इन अ मीटिंग। सफा जो है वो कह रही है कि मीटिंग में फाइल शेयर कर दें। आप उनसे पूछें कौन सी फाइल चाहिए और मीटिंग कहाँ पर शेयर करवाना चाह रही है, ठीक है? सफा के मैसेज आए। ओके, तो आपको ऊपर कुछ वर्ड दिए हुए हैं और कहा है कि नीचे ये सिफात ऊपर मौजूद है कि नहीं। अगर किसी ने एज, अभी जैसा ये मैंने बात की कि मैंने एज यूज किया हुआ है। इस्तितौला, इस्तितौला जो है वो क्या होता है? जी, इस्तितौला क्या होता है बताएं, मालूम है किसी को इस्तितौला أستاذ सिफात क्या है? أستاذ دقيق दौद नहीं, دعاء دعاء दौद इस्तिआला नहीं लिखा हुआ, इस्तितौला, इस्तितौला का किसमें दौद होता है? दौद हाँ, होता है दौद। हाँ, इस्तितौला माने बढ़ाना, जिसमें जो कि दुआद में है कि पैक हो जाता है, जबान को थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ता है,
اوپر کہیں بہت لیٹر نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ چوز کیا ہے کہ استقالہ اوپر موجود ہے تو وہ تو صرف بہت کی صفات ہے, اوپر موجود نہیں ہے. پہلے ہی پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا غلط ہو گیا, اس کا مطلب اے نہیں ہے. بی کیا ہے؟ تفشی. تفشی شین میں ہوتی ہے, شین اوپر موجود ہے. ہمس, فہستہو شخص سکت میں شین آتا ہے, ہمس کا لیٹر اوپر موجود ہے, ہاں بھی موجود ہے. فہستہو دو جگہ ہاں آیا, لہو شہاب میں شین بھی آیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں شدہ. شدہ کے اجد قدم بکت, اس کا اجد میں جیم اور دال دونوں اس میں آیا, یعنی یہ لیٹر بھی اوپر موجود ہے. اور اطباق, اطباق بتائیں. میم سواد ہے باق. ہاں سواد بھی آیا ہوا ہے جی, جو کہ منہ میں بھر کے ہوتا ہے اطباق, وہ بھی سواد بھی آیا ہوا اس کا. تکرار صرف را کی ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا ہے, رو سادا میں رو بھی آیا ہے. تو ہمیں پوائنٹ بی کی ساری کے ساتھ. مائک کھلے ہوئے ہیں تھوڑی, تو میری آواز گونج رہی ہے جہاں میں خود سنائی نہیں دے رہی ہے. اوکے, سی تفشی شین موجود ہے, ہمس ہاں موجود ہے, شدہ جیم موجود ہے, اطباق یہ موجود ہے, صاد, اور غنہ. نون اور میم اس آیت میں, اس ورڈ میں نہیں ہے, اس کا مطلب غنہ موجود نہیں ہے اوپر کوئی سے بھی لیول کا. آنسر ہوا بی. رائٹ جو ہے بی نہیں دکھایا ہے. نہیں بی ہی رائٹ ہے, بی رائٹ ہے, بی صحیح. جی میم رائٹ بھی تھا. بی ہم لوگ کا صحیح ہے, بی. چلے جزاک اللہ خیرن. میم مجھے ابھی بھی تھوڑا کنفیوژن ہے. ابھی جیسے اس میں تکرار دیا ہے تو را پر سکون تو نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے اس کو, مطلب جی, ہم کو خالی آپ نے اس کی صفات صفات اصلیہ ہی بتانی ہے پڑھی, یا آپ نے صفات اصلیہ پڑھی ہیں. صفات اصلیہ وہ جی صفات ہیں جو لیٹر کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. آپ سے را کہتی ہیں, را, را فتحہ را. را کہنے میں ہی آپ کو, جب آپ را کہیں گی تو آپ کی زبان را کے مخرج پر لگ کے ایک دو دفعہ اس میں ٹچ ہی ہوگی, را ہی ہوتا ہے, چاہے ار کہیں چاہے. تو یہ کچھ, یہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ خاص کنڈیشن میں ہو تبھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ صفات اس کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں کسی جی بھی کنڈیشن کا. تو را ساکن نہیں تھا اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ تکرار, کیونکہ الرحمن الرحیم کو ہم نہیں کہتے ہیں اتنا تکرار, یعنی آپ را کہیں گی جب بھی اس کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے, ساکن ہو نہیں ہو یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ آپ حرکات کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن کافی کم سا ہوتا ہے حرکات کے ساتھ. کہ جیسے اگر آپ با دیکھیں, با یعنی کہ جب اگر ہمس بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمس کا لیٹر, تو اس میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس پہ سکون ہے یا مطلب وہ ہاں صرف لیٹر کی صفات بتانی ہے. ہاں, وہ آپ کب دیکھیں گی, ہم وہ کو آپ اس کو سے کنفیوز رفاوا ہو رہا ہے کرنا ہے کیونکہ کہ نہیں کلاس وہ کے آپ ٹائم دیکھیں پہ گی. جیسے جی آپ رفاوا کریں گی پریکٹس تب آپ کو کلاس کے دیکھنا ٹائم ہے. پہ وہ پوچھتے ہاں, ہیں نا اس طریقے سے, اس لیے ہم کنفیوز ہو گئے. اصل میں وہ کافی چھوٹا لیول ہے پوچھنے کے لیے کہ ابھی آپ لوگ کی شروعات ہے, لیکن یہ ہم نے بتا دی تھی کہ یہ صفات اصلی ہے. جی لہو کہنے میں آپ کی ہا جیسے, ہا دیکھیں آپ ہا کہیں تو اس میں ایک ہوا جیسی موجود, کمپلسری موجود ہی رہے گی. جی تھا آپ اس کی ہٹا نہیں سکتی وہ ہوا, کیونکہ وہ صفات اصلی ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہ بات ہے کہ یہ جی اصلی, یہ جزاک بات اللہ آپ خیر. آج یاد رکھیے کہ آپ نے اس لیول میں آپ نے اس لیول میں صفات, اصلی صفاتیں پڑھی ہیں. اس سے لیول 1 میں جو ہم نے نون سیکنڈ کے ساتھ پڑھا تھا وہ کیا تھی کہ وہ یہ تھی کہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں, ایسی کنڈیشن میں ہوگی تو وہ صفات عارضی کہلاتی. یہ صفات اصلی ہیں, ہم جو ہے وہ ہر اس میں, لیکن ہمیں سمجھ میں کب آ رہی ہوتی ہے جب ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں, تب زیادہ اچھے ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن رہتی اس کے ساتھ ہمیشہ. چلیے الحمد للہ, یہ ایگزام میں اگر نیکسٹ آپ کو آئے گا تو پریکٹس ہو گئی, اچھی بات ہے. اور ٹیچرس اب ان کا لیولس ماشاء اللہ بڑھ چکا ہے, ایگزام قریب آ رہی ہیں, تو اس طرح سے بھی آپ لوگ سوال کریں. کسی بھی کنڈیشن میں ہو تو آپ ورڈ پوچھ سکتی ہیں کہ اجد لہو, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی صفاتیں موجود ہیں. صرف کوئی ایک چھوٹا ورڈ دے کے اس میں سے پوچھ لیں صفاتیں کون کون سی موجود ہیں, تو وہ لوگ لیٹر کے ساتھ صفاتیں یا صفات بتا کے لیٹرز پوچھنا, دونوں ان کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
ہماری ٹیچر موجود ہیں؟ ہاں جی اوکے. جی کوئی اور کسی اور سوال کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیا؟ چلیں فارم آپ کا موجود ہے اسی کے اندر، آپ ایک دو دفعہ پھر سے اس کو دیکھ لیں کوشچنس کیا کیا آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ہمارا پچھلا چیپٹر تفخیم ہی تھا جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہمیشہ ہیوی رہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہمیشہ باریک رہنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کبھی یہ الف لام را الف مدہ لام را یہ کبھی ہلکے اور کبھی باریک کیسے رہتے ہیں. اور اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آپ لوگ کو فارم بنا کے بھیجنا ہے ٹیچر عالیہ فلو چارٹ ایک یا جو لاسٹ چیپٹر کے لاسٹ میں جو ہم لوگ شارٹ نوٹ لکھ کر کے منگواتے ہیں وہ آپ منگوائیے اسی کا اس کا بھی. اور ان کا آ گیا کیا جو پچھلا چیپٹر ہے ان کے سب نے دے دیے ہیں؟ نہیں استاذہ ابھی فلارز نہیں آئے ہیں صفات کے. صفات کے مانگے پھر یہ اس کے بھی مانگے کیونکہ وہ پھر ایسے ایسے کر کے لکھنا ہوگا لائن کھینچ کر کے 5 والے یہاں پہ 1 2 3 یہ ایسا ایک ہی پیج پر بنانا چاہیے. ایسا 5 والے میں کیا کیا آئے گا یہاں پہ خالی اگزامپل یا خالی چھوٹا سا جیسے ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ویسے کر کے یاد کے لیے ہر چیپٹر کے اینڈ میں ہونے چاہیے. تو دیکھیں کون سے چیپٹر کے نہیں آئے ہیں. چیپٹر ختم ہوتے ہی ہوم ورک ڈال دیا کریں کہ یہ چاہیے ہے ڈیٹ دے دیا کریں انشاءاللہ یہ کرا لیا کریں. تو ہم لوگ ابھی لاسٹ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. تو اس کے 5 میں کیا کیا آئے گا؟ سب سے پہلے الف مدہ آئے گا اور پھر یہ دوسرے نمبر پر فتح آئے گا. جبکہ جو یہ اگر 3 والا ہوتا ہے تو یہ 1 ہی ہوتا ہے نا ان کے پاس، چاہے وہ مد پر ہو چاہے اس پہ وہ کہتے ہیں ایک ہی لیول کا اسے ہیوی کریں گے. تو یہ دونوں ملا کے اور اس کے علاوہ 3 والے پر اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ سکون بھی اگر سکون ہو اور اس سے پہلے اگر فتح ہو تو یہ ہمیں ہائی فرسٹ لیول کا ہیوی کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے 4th پارٹ پر انہوں نے اس کو سکون کو ڈالا ہے. سب ایک جیسے سکون ہیوی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور وہ بھی چوتھے لیول پر ہیں تو صحیح ہی ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی تلاوت غور کی کہ آپ لوگ کس لیول کا کر پا رہی ہیں 3 والا یا 5 والا. اسی طرح 3rd والے پہ یہ پیش کہتے ہیں جس کو جو 3 والا چل رہا تھا اس میں یہ 2nd نمبر پر ہوتا ہے نا اور 4 کے بعد 5th سب میں سب سے کم جو ہے وہ زیر والا ہی ہوتا ہے تو اس میں بھی 3 نمبر کا تھا اور یہاں پہ 5th نمبر کا ہے. پھر الف مد کے ساتھ ہوتا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ تینوں مد کے ساتھ کیوں نہیں ہے کیونکہ واو جو ہے وہ گول منہ کر کے ہی پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور یا آپ نے دیکھا اگر آپ قی کہیں تو کسی طرح سے بھی وہ ہیوی نہیں ہوتا. آپ کہیں قو میں واو ہیوی ہوتا ہے نہیں وہ خود ہولڈ گول کی وجہ سے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو الف مدہ جو ہے ہاں اس کو آپ کو قا نہیں کہنا تھا قا جیسا نہیں قا ایک جیسے اس کو آپ کو ہیوی کرنا پڑے گا جب یہ ہیوی لیٹر کے ساتھ آئے. لام کا بھی رول صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے. اور را کب کب ہوتا ہے یہ ہم لوگ نے اس کے چیپٹر میں پڑھا. مد مد آپ کے تھوڑے بہت ادھر پڑے ہوئے ہیں لیول 1 میں. تو نیکسٹ اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ. پیچھے پی ڈی ایف میں کسی کے پاس کوئی سوال؟ استادہ یہ تفخیم اور ترقیق کے چیپٹر میں ہم کانسیپٹ تو سمجھ گئے لیکن ہم کو یہ سمجھ مطلب ہم کیسے معلوم کرے کہ یا جانے کہ ہم کیسا پڑھ رہے ہیں مطلب کون سے لیول سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہم کو آپ کو نہیں خود سمجھ دیکھنا میں آ ہوگا رہا. کہ آپ کا کسرہ جو ہے آپ کا ساکن والے جو ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں ہیوی اور کتنا آپ اسے ہیوی کر پا رہی ہیں. آپ اگر ہر جگہ پہ ہی اس کو اچھا فتح والا جو ہے اس کو بہت اچھا ہیوی کرتی ہیں یا ہی کہتی ہیں تو آپ کا وہ لیول 1 کا 3 والے کا ڈویژن ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا کم کر پا رہی ہیں تو وہ آپ کے 4تھے نمبر پر چلا جائے گا اور وہ 5 والا ہوگا. تو آپ اپنا ساکن والا بھی چیک کر کے بتا سکتی ہیں اور الف مدہ اور فتح والے کو بھی آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں کہ آپ
خلق کہنے میں قو اور خو اتنے ہی لیول کا ہیوی کر پا رہی ہیں جتنا آپ خو مد کے ساتھ کرتی ہیں، کیونکہ مد کے ساتھ بہت اچھا ہیوی ہو جاتا ہے. اگر تھوڑا بھی ڈفرینس آ رہا ہے تو آپ کہیں کہ میری تلاوت 5 والی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا نمبر 1 جو ہے وہ مد کے ساتھ ہو پا رہا ہے. پھر اس سے تھوڑا ہیوی جو ہے وہ سیکنڈ فتح کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کریکٹ ہے کہ آپ کہیں کہ میرا 5 والا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ساکن والا ہے، میرا خود ہم بتا رہے ہیں کہ میرا ساکن، اور کیونکہ یہ نیچرل ہے کہ مد کے ساتھ ہے تو آپ کا زیادہ اچھا ہیوی ہو جاتا ہے. یہ نیچرل ہو رہا ہوتا ہے تو 5 والا ہمیں لگتا ہے. لیکن اگر آپ کی تلاوت میں آپ ایسا کر پاتی ہیں کہ نمبر 1 پہ ہی رکھتی ہیں فتح حرکات اور مد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساکن کو بھی کہ فتح کے ساتھ میں، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل پڑ جاتا ہے کہ جب ساکن لیٹر ہے تو آپ کہہ لیں کہ بس ساکن ہے، 4 پوائنٹ پہ دے دیتی ہوں میں 4 لیول پہ. لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ فتح سے ساکن ہے تو میں زیادہ ہیوی کروں، دمہ سے ساکن ہے تو سیکنڈ لیول کا ہیوی کروں، کسرہ سے ساکن ہے تو 3rd لیول کا کروں. تو یہ تھوڑے سے ہیں تو 3 پوائنٹ، لیکن اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ چیک اسی جی حساب سے کریں ساکن اور مد اور فتح والے کے ساتھ ڈفرینس دیکھ کر کے اپنی. جی اوکے، جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی اور کچھ پوچھنا ہے؟ آپ لوگوں کا حفظ کیسا جا رہا ہے؟ ٹیچرز بتا رہی ہیں بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ٹیچر روبینہ نے فیڈ بیک دیا تھا اور وہ خوش تھی ماشاءاللہ. اور بھی ٹیچر کا ہم لوگ کے پاس جیسے بتایا نا اسٹاف کا گروپ رہتا ہے، اس پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آج ہمارے گروپ نے بہت اچھی تلاوت نہیں کی ہے، پھر سب ٹینشن میں آ جاتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے، اتنے قریب آ گئے ہم لوگ اور تلاوت اچھی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے وہ. تو پریکٹس کی کمی، سبھی کچھ جو کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کرے کہ خوب دعائیں ہیں ساری ٹیچرز کی بھی آپ لوگوں کے ساتھ. اپنے لیے بھی خود پہلا کام ہوتا ہے دعا کریں، مانگے اللہ سے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر پتھر کو بھی بلانا چاہیں نا تو وہ بول دے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے اللہ کی چاہت ہے، دوسرا پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں. انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کو ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ تمہیں بھیجا ہے، تمہیں ایفرٹس کرنی ہے، لیکن ایفرٹس پر یعنی سبب پر یقین نہیں کرنا ہے کہ میں نے ایفرٹس کری ہیں تو یہ ایفرٹ مجھے کام آئے گا. کام تو اللہ ہی تعالیٰ کر کے دیں گے. تو ایک توکل کا بڑا بیچ کا ادھر ادھر سب بات اس میں ہوتی رہتی ہے. تو اللہ سے خوب دعا کریں اللہ پر توکل کرنا ہمیں آئے. اسی لیے تو دیکھیں جنت میں جائیں گے بہترین توکل والے بلا حساب. اللہ کرے کہ ہم بھی توکل ہمارا مضبوط ہو جائے. اصل میں اس حدیث میں وہی بات ہے کہ توکل مضبوط ہونا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. مجھے نہیں ملا اس میں خیر ہوگی، میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ لوں گی لیکن میں نے کوشش کی اور مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب اب جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے اللہ نے کیا ہے میرے ساتھ کہ نہیں تمہیں اس وقت اور یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی چیز ہی دیکھ رہی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے اچھی چیز دکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ امیر لوگ کا رشتہ آیا ہے اور لڑکا یہ ہے وہ ہے اور ہم بہت کوشش کر رہے تھے اور شادی نہیں ہوئی. بعد میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اچھا ہوا، اچھا ان کے ایسا ایسا بھی ہوتا تھا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر ہمیں اچھا ہوا اس وقت میں. تو اللہ نے جو چوز کیا ہوا ہے وہ ہمیں چاہے دنیا میں دکھے نہ دکھے لیکن ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے آخرت میں ہی دکھے. اس بات پر پورا یقین کر کے اور آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں دل کتنے میں مطمئن رہیں گے الحمدللہ. اوکے استادہ ہمارے ایگزامز کبھی ہوں گے، اس کے فائنل ایگزامز؟ ٹیچر عالیہ ڈیٹ دیکھ کے اور جیسے ٹیچر فوزیہ نے لیول 1 میں شاید ڈال دیا ہے یا ان کو بتا دیا، یہاں پر بھی آپ بس یہ ختم ہونے کو ہے، شاید 1 مہینہ بچا ہو یا نہ بچا ہو تو ٹیچر عالیہ اپروکسیمیٹلی نکال کے ڈال دیں گے کہ کب ہو سکتا ہے. ٹھیک، ویسے نیکسٹ منتھ ہوگا انشاءاللہ، جہاں جی تک امید ہے نیکسٹ منتھ کی اینڈ میں ہوگا انشاءاللہ. تو کئی بار پی ڈی ایف کی ریویژن اور کئی بار انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو پی ڈی ایف اسی طرح کے یہ بھی دینا زیادہ سے شروع کر دیے جائیں گے. میری طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ فارم آپ لوگ کرتے رہیں اور سوال اور ٹف کر کے پوچھے جائیں ٹیچرس انشاءاللہ. تو اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیا جائے گا. تلاوت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم
صاد हैवी, बा और रा बिल्कुल बारीक. فاصبر لحكم ربك ولا, हुक्म में काफ के साथ हम्स रहेगा, शिद्दा के साथ हम्स. तो ये लेटर शदीद होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्लस हम्स वाले हैं, इसलिए ये काफ और ता जब साकिन होते हैं तो अक अत. अदरवाइज सबके आप देखें अफ अह, इनके हम्स अच्छे से चल पा रहे होते हैं रिखावा में, लेकिन काफ और ता के साथ हमें शदीद शिद्दा की वजह से ऐसे पढ़ना पड़ जाता है इनको कि हम मुशद्दद महमूसा भी हैं और शदीद भी हैं इस वजह से. लिहुक्म रब्बिका, मी एक हरकत, तो लिहुक्म रब्बिका में ऐसी वाली नहीं, मी बिल्कुल नीचे. फस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुति', तू हम्स के साथ, लेकिन कोई कौ में हम्स नहीं होता है, ठीक है. तुति', आइन को कंटिन्यू थोड़ा रखना है, बैनिया सिफात है. वला तुति' मिनहुम, इतना आप मिन हुम आइन ये सारे साकिन चले आ रहे एक रेंज के होंगे, ठीक है. ये तीनों बैनिया है ना लिल उमर. वला तुति' मिनहुम आतिमन, तो आप देखें मिनहुम इसमें थर्ड लेवल का गुन्ना आ गया साकिन होने की वजह से, और बैनिया सिफात भी आ गई कि ना आपने बहुत छोटा कर दिया इसे, ना ही रिखावा के जितना बड़ा किया है. अलहमदुलिल्लाह दोनों सिफातें एक दूसरे के बराबर उतर रही हैं. लिन उमर बैनिया प्लस गुन्ना की रेंज, ये दोनों पार्ट. उसके अलावा और ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा, और हम लोग जल्दी करने मिन होम ऐसा पढ़ते हैं. मिन होम ये कम है, मिन होम एक जैसी रेंज रखिए. तुति' मिन होम तो ये गलत है, अगर ऐसे पढ़े हों रब्बिका वला तुति' मिनहुम आतिम, मिनहुम ये कम हो गया. वला तुति' मिनहुम आति, आपको एक ठहराव दिख रहा है, मिनहुम अपनी अपनी टाइम से सब चल रहे हैं ना, तो तब लगता है कि हाँ अब अच्छा. और जहाँ आगे पीछे होती है तो एक वर्ड जल्दी एक धीरे ऐसा ऐसा पढ़ने में आने लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता. आसिमन औ मन, ये भी उतनी रेंज. औ कफूरा, तस्बिर लिहुक्मी, बिर में कलकलाने लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाम के मखरज पर आप जाएंगे रॉ से तो कलकलाने लग जाता है. फस्बिर लिहुक्मी रब्बिका वला तुति' मिनहुम आतिमन औ कफूरा, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला. वज़ाल में आवाज को चलाना है रिखावा, सीन में भी सीटी के साथ रिखावा. पुरिस्मा और हवा चलेगी, दाल में आवाज चलेगी, जहर होगा इसमें, शिद्दा जहर का अपोजिट हम्स चलेगा सीन. वमिनल लैली, वमिनल लाम को बैनिया टाइम. वमिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु बुक्रत, नहीं वसब्बिहु, बिह में आप रिखावा करेंगी हा के साथ. वसब्बिहु लैलन तवीला, लैलन ता, लाम का इख्फा खाली जो है वो हैवी करना है, लाम को नहीं, लैलन नहीं, लैलन तवीला. इन्नहा, उस्तादा जी अगर यहाँ वस्तबिह पे रुकना है तो यहाँ वक्फ कैसे करेंगे? वसब्बिह इस पे अगर रुकना है तो दो हा जी यहाँ पर साकिन एक साथ होंगे, तो दो हा साकिन पढ़ने का कोई तरीका नहीं, आपको नबर करना पड़ेगा. ये एक्सेप्शन में आता है, ये आपके उसमें खास में नहीं है, लेकिन शद्दा के साथ है वो, लेकिन फिर भी ये नबर वाले रूल को क्लियर कर रहा है क्योंकि हम लोग उसमें सीख चुके हैं. कलकला जो है वो कलकला से, गुन्ना जो है वो गुन्ना से, अदरवाइज दो साकिन करने का कोई तरीका नहीं. तो कहीं खास जगह पर भी आप रुकें तो ये रूल अपना आ सकता है, और लेवल 3 में भी कुछ रूल है इसको पढ़ने का. तो इंशाल्लाह फिलहाल आपने नंबर सीखा हुआ है तो आप यहाँ पे नंबर कर लें, और
وہ صحیح ہو جائے گا. بارک اللہ فیک. آگے بڑھتے ہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اگر آپ کو ورڈ آیات کی میننگ معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے یہاں پر رک کر کے آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں تو ہی کنٹینیو کریں، ورنہ پیچھے سے آنا چاہیے. پیچھے سے بھی ایک ورڈ نہ لے کر کے تھوڑا اور پیچھے سے آنا چاہیے، کیونکہ جیسے وَيَذَرُونَ جو ہے وہ اگر صرف العاجلہ سے کریں تو یہ اچھی بات نہیں، اور پیچھے سے آئیں یا پھر وہیں سے، کیونکہ یہ اپنا الگ شروع ہو رہا ہے. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. شددنا دال پہ قلقلہ اور خلقنا قاف پہ قلقلہ heavy. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اوکے مد جائز 4 یا 5 حرف. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اتخذ حرکات ہیں اور ایک ایک کاؤنٹ پڑھنا ہے. تا ہے بھی نہیں ہوگا، ذا بھی نہیں ہوگا. خو فرسٹ لیول کا ہیوی ہوگا اگر 3 ہے، ادروائز سیکنڈ لیول کا. سیکنڈ لیول بھی اچھا ہی ہیوی ہوتا ہے 5 والے کے حساب سے، کیونکہ وہ سیکنڈ ہے. 5 میں سے سیکنڈ یعنی ہائی لیول. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اوکے غنہ کی رینج کا دھیان رکھیے گا. مد آیا اوپر، غنہ ادغام آیا ہے، سب پہ رینج. يدخل من يشاء في رحمته. رحمته رحمتی نہیں، رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. چلو سبق زیادہ سنانا ہے، ڈیوائڈ ہو جائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.